بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے، ڈاکٹر عبدالجبار خان یوٹیوب پر بات کر رہا ہوں آپ سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے سپورٹ کا اور اس کو دیکھنے کا، ویژن اور ایکسپینڈ ایکسکلوسیو خبریں بھی ملیں گی آپ کو یہاں سے، تجزیے بھی بے لاگ ملیں گے۔ آج 6 اگست 2025 بدھ کا دن، میں اس وقت کراچی میں ہوں۔ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے بڑی خطرناک بات کی ہے، اس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ میرے بیٹے نے باہر سے بتایا، جو پڑھ رہے ہیں یورپ میں، انہوں نے بتایا کہ پرتگال جو ہے نا بڑی اٹریکٹیو سورس بن گئی ہے، جگہ بن گئی ہے پاکستانیوں کے لیے۔ بیوروکریسی وہاں پہ جا رہی ہے، پاکستان کے بیوروکریٹ ریٹائرڈ 55 لاکھ روپے تقریباً خرچ ہو جاتے ہیں کارڈ بنوانے میں، اور پھر یہاں سے شہریت میں مل جاتی ہے۔ چلیں، کراچی کی صورتحال میں کل میں نے ایک ویڈیو اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اس کو دیکھا، میں نے جج کیا، کوئی اے آئی ویڈیو نہیں تھی، اوریجنل تھی، کہ ٹریفک پولیس کے لوگوں کے ساتھ پھر وہ کراچی کے لوگ الجھ پڑے ہیں، یا کراچی کے لوگوں کے ساتھ ٹریفک پولیس الجھ پڑی ہے۔ ٹریفک پولیس میں میجورٹی انٹیریئر سندھ سے لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے، پھر کراچی میں وہاں بھرتی کیا گیا، کراچی ٹرانسفر کر دیا گیا۔ آئی جی ان کو اپنا چاہیے ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کو اپنا آئی جی چاہیے ہوتا ہے، اپنی زبان بولنے والا چاہیے ہوتا ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی خیبر پختونخوا سے یا پنجاب سے یا اسلام آباد سے گلگت بلتستان سے بندہ آ جائے تو اس کو یہ بھگا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بھگا دیتے ہیں لوگ، یہ 5 مانو نہ ہے، یہ ہمارا آدمی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اختر عبدالحمید خان، ڈاکٹر اختر عبدالحمید خان جو سوشل ورکر تھے، لیڈر تھے، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے بانی تھے، انہوں نے بہت کام کیا وہاں کے پاکستان کی کراچی کی سب سے بڑی سلم میں۔ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ انہوں نے بنایا تھا، ان کے ساتھ میں نے ایک بہت بڑا انٹرویو کیا تھا دا نیشن کے لیے، دا نیشن لاہور کے لیے، اور انہوں نے کہا تھا کہ سول وار از راؤنڈ دا کارنر۔ ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ بعد میں کیا ہوا۔ ایم کیو ایم کے زمانے میں، ایم کیو ایم کے شروعات میں ہر ایک ایتھنک گروپوں کے اندر لڑائی ہو گئی تھی۔ ایم کیو ایم نے سب کو مارنے پیٹنے کی کوشش کی تھی کہ بھگا دو یار یہاں سے لوگوں کو، تو یہاں سے تو کوئی نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر آپ جوڈیشل سسٹم پہ بات کریں، جوڈیشل یعنی سسٹم میں انصاف پسندی ہو، تو پھر یہ ہے کہ سب کو نوکریاں ملیں گی، سب زبان بولنے والے اس شہر میں رہ سکتے ہیں، بالکل رہنا چاہیے۔ یہ کسی کا شہر نہیں ہے، یہ سب کا شہر ہے۔ لیکن اگر گورنمنٹ آف سندھ یہ سمجھتی ہے کہ یہ کراچی ہمارا، تو کراچی آپ کا کبھی نہیں ہے۔ اٹ واز اے پارٹ آف کیپٹل، اٹ واز اے کیپٹل آف پاکستان۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ایوب خان کی مارشل لاء کی وجہ سے فوجیوں نے بڑے زبردست فیصلے کیے ہیں۔ کراچی کا کیپٹل ہی شفٹ کر کے ہری پور ہزارہ کیا بندہ جو ہے وہ پنڈی اور اسلام آباد میں لے گیا، اور وہاں کے لوگوں نے اس لیے ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے جی کیپٹل آ رہا ہے۔ انہوں نے کوئٹہ کو ڈینائی کیا، آپ نے ڈیرہ غازی خان کو ڈینائی کیا۔ سینٹر آف پاکستان میں رکھتے نا، چاروں صوبے قریب قریب تھے، اس کے اگر شفٹ ہی کرنا ضروری تھا تو آپ ڈیرہ غازی خان کے قریب رکھتے۔ وہاں پہ جو بیکورڈ علاقہ ہے سب سے زیادہ پاکستان کا، بلوچستان کا ایسٹ ہے، وہ نارتھ ایسٹ ہے، پنجاب کا ساؤتھ ہے، جس کے صوبے آج تک بنانے کو آپ تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ایکسپلائٹیشن کی جو یہ معاملہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہیومن رائٹس کی چیمپئن تھی کسی زمانے میں، لیکن وہ جو بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا وہ آج تک ہے، اور ایم کیو والے اس کے ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا 3 سال کی حکومت میں۔ یہ 70 سال سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے، مقابلہ ہم لوگ کرتے ہیں پی ٹی آئی کی عمران خان سے، اس کو تو اقتدار میں اگر آپ 30-40 سال بٹھائے تو پھر مقابلہ کریں نا اس کو۔ کراچی کے لوگوں کی منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے تو کل زبردست ریلی نکال کے دکھائی ہے پی ٹی آئی کی حمایت میں، بہت زبردست ریلی نکلی ہے، کے پی میں نکلی ہے زبردست، پورے پنجاب میں 144 کے باوجود بھی۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جس کے لیے جوابات حکمرانوں کو دینے ہیں۔ صوبے بنانے ہوں گے آپ کو، میں لے کے چل رہا ہوں یہ الفاظ، ہو سکتا ہے میرے الفاظ کسی کو پسند نہ آئے، اور وہ ایسی آوازوں کو بند کرتے ہیں لوگ، ان آوازوں کو پسند نہیں کرتے، بند ہی کر دینا چاہتے ہیں کہ نہ آواز اٹھے گی۔ ایک آواز اٹھی تھی پاکستان کے لیے تو وہ اس بندہ اڈیالہ میں پڑا ہے وہ آدمی، اور فوج یا اسٹیبلشمنٹ وہ حکومت کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ڈھاکہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، ڈپٹی وزیر اعظم اینڈ فارن منسٹر۔ ڈھاکہ والوں کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہے، آبزرویشن ریزرویشنز ہیں، آپ کو حل کرنی ہوں گی۔ اگر آپ پاکستان چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش سے اچھے تعلقات ہوں، وہ تو انڈیپینڈنٹلی رہ رہے ہیں، وہ تو 14-15 سال حسینہ واجد کے اقتدار میں بھی رہے ہیں، بی این پی کے اقتدار میں بھی رہے ہیں، اور انہوں نے پھر انقلاب برپا کر کے دیا نوجوانوں نے۔ وہ کبھی کسی بھی طور پر اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ ہاں، اس بات کو پسند کریں گے کہ مغربی پاکستان، یہ آج کا پاکستان
اس وقت کے مشرقی پاکستانی آج کے بنگلہ دیش کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، اس مسئلے کو حل کریں، ان کی جو ڈیمانڈ ہے پوری کریں، ان کے جو اثاثے ہیں اس کا کلیم پورا کریں۔ اسحاق ڈار صاحب، پہلے آمنہ بلوچ گئی تھی سیکرٹری خارجہ، اور ان کو ڈاکٹر یونس نے یہی عرض کی کہ مسئلے حل کیے جاتے ہیں، مسئلے حل کیے جانے چاہیے۔ جب سیاستدان اور لوگ بیٹھتے ہیں سویلینز، وہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، مسئلے حل کیے جانے چاہیے، خواہ وہ کراچی کا معاملہ ہو، ملتان صوبہ صدرن پنجاب کے صوبے کا معاملہ ہو، ہزارے کے صوبے کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، پوٹھوہار کا ہو۔ آپ کے اندر کنسنٹریشن، یہ جو مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی اقتدار میں، یہ کوئی بڑی اسپیشلسٹ نہیں ہے، کوئی ان کو سوشل کانٹریکٹ کی اسٹڈی ہو یا وہ لانگ ویژن رکھتی ہوں کہ پاکستان کو کیسے مضبوط اور توانا کرنا ہے۔ نو، دے ڈونٹ ہیو دیٹ ویژن۔ بیٹھے سوشل کانٹریکٹ کو ریوائز کریں، یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کو انڈو کریں، اور اصلی 18ویں ترمیم میں سے بھی جو صوبوں کے خلاف، نئے صوبے بنائے جانے کے خلاف جو قرارداد لا کے آپ نے جو انیکٹمنٹ آف لا کیا ہے کہ صوبے نہیں بن سکتے جی، یہ کرنا ہوگا، وہ صوبائی قرارداد آئے گی، صوبے تو کبھی بھی اپنے خلاف قرارداد نہیں آنے دیں گے۔ کیا پنجاب لائے گا؟ کیا سندھ لائے گا؟ کبھی نہیں لائے گا۔ کیا بلوچستان کی اسمبلی لائے گی کہ جی اس میں بلوچستان اتنا بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، مور دین 50% ایریا، اس کے اندر نئے صوبے بنائے جائیں؟ تو یہ کام تو پھر میں سمجھتا ہوں با اختیار لوگ ہی کر سکتے ہیں، اور با اختیار اسمبلی ہوتی ہے، ہمارے ہاں اسمبلی پاکستان میں نہیں ہے۔ تو یہ کچھ یہ عرض داشتیں ہیں میری۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ قزاقستان کے صدر کے بیٹے کو کس طرح سے برائب کیا گیا ہے، وہ آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں میں۔ وہ جو رپورٹ ہے، اکارڈنگ ٹو FTM، دی OM یعنی جو پبلک پروسیکیوٹر تھے، سسپیکٹس وائٹول آف برائبنگ تیمور کولیبایوف، یہ نام دیا گیا ہے، دا سن ان لا آف فارمر پریزیڈنٹ نور سلطان نظربایوف۔ نور سلطان نظربایوف نے نام سنا ہوگا قزاقستان کے صدر کا، ان کے داماد ہیں یہ۔ 2018 میں ایک رپورٹ چلی ہے، سوئس سول سوسائٹی آرگنائزیشن دیٹ انویسٹیگیٹس corruption in the raw materials sector, among other things, discovered that Whitehall had been doing business with Kulibayov partners for years via an opaque joint venture based in Rotterdam. یہ دنیا بھر کے اندر اس کے موجود ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ صدر ٹرمپ صاحب نے کہا جی کہ وہ وائٹ ہال کو ہم بھیج رہے ہیں اور ڈیلیگیشن آئے گا، پاکستان میں تیل نکالا جائے گا، بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ہونا چاہیے، بالکل نکلے پاکستان کے اندر سے اصل پیٹرولیم پروڈکٹس، آئل اینڈ گیس نکلے، جہاں پہ بھی ہے نکالا جائے۔ کہاں نکالا جائے وہ عوام کو بتائیں، اس کو یہ ٹوٹی پھوٹی لکڑی جو پارلیمنٹ ہے اس کو بھی بتائیں، جس کے اندر سے آپ نے یعنی وہ ڈسکوالیفائی کر دیا۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے جی نوٹیفائی کرو، نئے الیکشن ہوں گے وہاں پر، یعنی ابھی ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل نہیں کی ہے، جو بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ جو ATC نے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے PTI کے 100 بندوں کو پکڑ کے تم دیا جی 10-10 سال کا ہے، اور ڈسکوالیفیکیشن الگ ہے میں نے اس کی۔ پارٹی کے لیڈر بھی، سنی تحت کونسل کے چیف کو بھی اندر، جو کہ اس وقت PTI کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، کولابریشن ہے ان کا، کوآرڈینیشن ہے۔ یہ جو زرتاج گل ہیں اور عمر ایوب ہیں، یعنی واٹ دے وانٹیڈ ٹو پروو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا پروو کرنا چاہتا ہے کہ از اٹ اے ڈیموکریٹک اینڈ پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن، از اٹ اے سیٹ اپ؟ نو 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 نو، یہ وکٹمائزیشن کا پرسنل وینڈیٹا، دیکھیں یہ بات ہے۔ اور جنہوں نے کرپشن کی ہے، جو پاکستان کو لوٹ کے کھا رہے تھے، وہ پاکستان کی بیوروکریسی، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں انویسٹیگیٹ کرو، فوری طور پہ نیب کو فوری اس کے بارے میں انویسٹیگیشن شروع کر دینی چاہیے۔ آج تک FBR، سینٹرل بورڈ آف ریونیو، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، ایکسائز، انکم ٹیکس کے لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ بڑے ساوے سوترے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پلیڈیم کا ایک بریف کیس میں نے نوائے وقت کے لیے اس وقت خبر دیا تھا، مبین احسن واز دی کلیکٹر، جو بعد میں ممبر بھی بن گئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ایئرپورٹ پہ آنے والے جو ہیں وہ اس کو ویجیلنس نے پکڑ لیا تھا، اس میں پلیڈیم تھا، پلیٹینم تھا، پورا کا پورا بڑا بھاری بریف کیس، تقریباً کوئی 20-25 کلو کا، اور 2 دن کے بعد وہ پلیڈیم کا بریف کیس چاندی میں بدل گیا۔
اتنی کرپشن ہے میسو FBR CBR کے آفیشلس کے اندر. یہ میں آپ کو ایسی مثالیں دے رہا ہوں. تجربے کا کوئی سبسٹیٹیوشن نہیں ہوتا. 44 ایئرس کا میرا ٹاپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے طور پر میں بات کر رہا ہوں. باقی جو بعد میں نوجوان لڑکے لڑکیاں آئے ہیں انویسٹیگیشن کرنے میں وہ اپنی جگہ دے آر ویلکم. ارشد شریف انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتا تھا، مار دیا گیا. کامران خان کرتا تھا، وہ ملک ریاض کے ساتھ نقطہ میں چلا گیا، اور نقطہ ہی وہ ڈالے چلے جا رہے ہیں. سب وہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی جو بھی ایجنسیز دیتی ہیں ان کی خبر پڑھ دیا کرتے ہیں وہ. تو دیر آر ایون سرٹن انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ناٹ دیٹ کائنڈ آف کلیم عمر ہوا کرتے تھے دی نیوز میں، انتقال کر گئے. دیو کلیم بائی یارڈ کرتے تھے، وہ جو ہے 20 پیراگراف کی اسٹوری دیتے تھے، کہتے تھے میری ایکسکلوسیو اسٹوری. اسی طرح وہ دی نیوز پنڈی کے اندر بھی ایک صاحب موجود ہیں جو پورٹ فولیو کیری کرتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کا، ان کا بریف کیری کرتے ہیں. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو دی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ. تو جائیں آپ پتہ کریں یہ جو وائٹرول ایجنسی کمپنی جو بتائی گئی ہے اور ان کے ساتھ پاکستانی دیگر کمپنی بائیکو اینڈ ہائی اسکول وغیرہ، پتہ کریں کس کی کیا کرپشن ہے. کرتے نہیں ہیں ہمارے آفیسرز جو ہیں نا، دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو پراپرلی انویسٹیگیٹ. FIA کے اندر بھی ایک اسپیشلائز یونٹ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، اکنامک کرائم ونگ ہوا کرتا تھا. مجھے یاد ہے میں ان کے ساتھ لیزون میں تھا، اچھی وہاں سے خبریں مل جایا کرتی تھی اور وہ محنت کیا کرتے تھے. اور وہ کسٹم سے بھی ڈیپوٹیشن پہ وہاں پہ کچھ لوگ موجود تھے. اسی طرح ایک اپریزمنٹ انٹیلیجنس برانچ تھی، اس کے جتنا بھی اسٹافر تھے وہ ملٹی بلینئر بن چکے ہیں. وہ لاہور ڈیفینس میں یا گلبرگ میں، ادھر ماڈل ٹاؤن میں، ادھر کراچی میں ڈیفینس وغیرہ میں رہتے ہیں. وہ بلینز وہ FBR CBR کے بھی لوگ ہیں اور ادھر سے FIA کے بھی لوگ ہیں. وہ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ یہ انتہائی خطرناک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ احمد شریف صاحب نے کہا کہ اب ہم ایسٹ سے حملہ کریں گے ڈیپ انٹو انڈیا. اگر انڈیا نے یہ کچھ پنگا انوائٹ کرنے کی کوشش کی پاکستان کے ساتھ، پاکستان نے میں کہتا ہوں بہت رعایت کی ہندوستان کے ساتھ. انڈیا نے مین لینڈ پہ حملہ کیا، حیدرآباد کے بیس پہ کیا بولاری میں، پھر اس کے بعد کوٹری کے ساتھ، پھر اس کے بعد بہاولپور میں کیا، مرید کے لاہور میں کیا. لاہور کے قریب ہی ہے مرید کے. ہم نے وہ جواب ان سے لینا ہے، وہ قرض ابھی باقی ہے. اور جو جو کہتا تھا شہباز شریف اینڈ کمپنی جی ہم نے بنگلہ دیش کا انڈیا سے وہ لے لیا بدلہ، نو ناٹ ایٹ آل. بنگلہ دیش کا بدلہ بھی لینا ہے. وہ جب تک پورا کشمیر پاکستان کے ہاتھ میں نہیں آتا اینڈ 7 سسٹر اسٹیٹس پہ کنٹری نہیں بن جاتے اور خالصتان نہیں بن جاتا پنجاب میں، جب جا کر بنگلہ دیش کا بدلہ پورا ہوگا، پاکستان ٹوٹنے کا بدلہ جب پورا ہوگا. جناب شہباز شریف صاحب تاریخ پڑھا کریں، شہباز شریف صاحب آپ تاریخ پڑھا کریں. آپ کی پوری کیبنٹ کو دیں، بکلیٹس بنا کر دیں. عطا تارڑ صاحب یہ کام کر لو تسی، انہوں نے بکلیٹ بنا کے دو سارے پارلیمنٹیرین ہسٹری آف پاکستان، ایک نیوٹرل ہسٹری آف پاکستان بنا کے دیں آپ، جس میں پاکستان شوڈ اسٹینڈ، یہ گرین کلر شوڈ اسٹینڈ فرملی اپ اینڈ اپ اینڈ اپ. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے، پروموٹ کیجیے، اس کو آگے لے کر جائیے. بہت بہت شکریہ.